अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मेरे मुसलमान भाइयों से, जो ईमान वाले भाई हैं, नेक दिल जो लोग होते हैं, हाजी वाले होते हैं, हज वाले होते हैं, और हमारे साथी तबलीग साथी जुड़े होते हैं, जितने भी फ़िरके हैं तमाम मुसलमानों में, उनसे एक सवाल मेरे साथ में सवाल हैं, 2 4 5 मैं उनको करना चाहता हूँ। और जो मेरे सवाल हैं उनका जवाब आप ही देना। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही से मैं सवाल करूँगा और कमेंट में मुझे जवाब देना इसका, और दिल पे हाथ रख कर बोलना जो मैं बात कहने जा रहा हूँ आपसे। इस्लाम कानून क्या चीज़ है? पहला सबसे बड़ा मैं आपको सवाल है इस चीज़ का कि इस्लाम कानून है क्या चीज़। इस कानून को आप जानते हैं? और इस्लाम के कानून का जो सबसे बड़ी जो किताब है वो क्या है, वो आप जानते हैं? वो सबसे बड़ी जो किताब है जिससे कानून, पूरा इस्लाम कानून चलता है, वो है कुरान। और कुरान के शरीयत अमल से, उसके अमल से, उसके इल्म से जो लोग चलता है ना, वो कामयाब है। और उसी लाइन से ही चलता है। उसमें क्या है? अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म को मानना क्या है? फ़र्ज़ है। मुसलमानों पे क्या है? फ़र्ज़ है। तो मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूँ, मेरा वीडियो पूरा देखें, आप ध्यान से सुने और थोड़ा सा वक्त टाइम निकालें, हल्का सा वीडियो, लेकिन पूरा देखें मेरा। बात यह है, क्या इस्लाम कानून में जो 5 सतून हैं, रोज़ा, हज, ज़कात, नमाज, ईमान, अल्लाह ने फरमाया कि जिसके पास पैसा नहीं है, पैसे की वसअत नहीं है, आमद नहीं है, तो वो हज नहीं कर पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर कोई गुनाह नहीं है। अगर ज़कात उस पर फ़र्ज नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन ईमान का होना सबसे बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ईमान का होना क्या है? सबसे बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, नमाज ज़िंदगी में फ़र्ज़ है, छोड़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तीसरा, रोज़ा है। जिस रोज़े को तुम इस महीने के अंदर जो छोड़ देते हैं, ज़रा सा कहते हैं कि साहब मैं सफ़र में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, और मैं थोड़ा सा काम ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मेरे सामने ये परेशानी है, वो परेशानी है, अल्लाह के यहाँ बहाने नहीं चलेंगे। अल्लाह तुमसे ज़्यादा बहाने वाला जो है ना, दिखा देगा, सामने खड़ा कर देगा कि एक किसान है, ये खेती में काम करता है, देख लीजिए आप, सारा दिन खेती में काम करता था, सारा दिन लोहा कूटता था, और लोहे की भट्टी के सामने ये रहता है। बहुत सारे ट्रेन भी चलाते हैं ना, हवाई जहाज चलाते हैं, उनसे पूछिए, वो भी रोज़ा रखते हैं और 5 वक्त की नमाजी है। तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा। ये इस्लाम कानून है। मुझे बताइए, आप जो फॉलो कर रहे हो, क्या ये इस्लाम कानून जवाब आपका छूट देता है क्या आपको? मैं किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ, मेरे सवाल करना हूँ आपसे मैं, मेरा मकसद है कि इस्लाम कानून कहते किसको? क्या है? क्या किसी का दिल दुखाना कहते हैं? किसी की ज़मीन पर कब्जा करना कहते हैं? ब्याज लेने को इस्लाम कानून कहते हो आप? या किसी को धोखा देने को कहते हो? किसी भाई के भाई ऊपर तलवार लेके खड़े हो जाना, क्या उसको इस्लाम कानून कहते हो? क्या रीति रिवाजों में, जो शादियों में होड़ पड़ रही है ना, आपसी में होड़, रोना आना चाहिए आपको, होड़ पड़ रही है कि मैं इससे ज़्यादा दहेज दूंगा, मैं इससे ज़्यादा शादी में खर्च करूंगा, और वहां मैं ऐसे बॉडीगार्ड लगाऊंगा, और करोड़ों की मैं शादी करूंगा, 1.5 करोड़ की करूंगा, और 2 करोड़ की करूंगा। ये कौन सा इस्लाम कानून है? और तुम हज करके आ रहे हो, तुम उम्रा करके आ रहे हो, तुम 5 वक्त के नमाजी हो, और तुम होड़ में लगे हुए हो, आपसी में एक दूसरे के होड़ में लगे हुए हो। ये गांठ, ये तेल, ये मेहंदी रस्म, ये बर्थडे पार्टी, ये रास्तों में हज गज कर करके आ रहे हैं तुम, हैं? तुम्हारे थोड़ा सा इंसानियत, ये इस्लाम कानून है? ये कुरान को फॉलो कर रहे हो तुम? मुसलमान हो या नहीं हो आप, पहले तो ये बताओ। अगर मुसलमान है तो इस्लाम कानून को फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें, और इस्लाम कानून की जो किताब है वो कुरान है, और कुरान जो कह रहा है वो अल्लाह कह रहा है। गौर से मेरी बात का सुनना आप। मैं आपका किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इस्लाम कानून को इसको कहते हैं क्या? ये तुम गांठ भेज रहे हो, तुम बुहार भेज रहे हो, तुम हल्दी की रस्म मना रहे हो, तुम बर्थडे पार्टी मना रहे हो, ये क्या है? ये मांडा, ये क्या है? इस्लाम कानून में है कहीं इजाजत इस चीज की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहबाओं से कहीं से मिलता है आपको? कहीं चीज, कहीं हदीसों से मिलता है आपको ये चीजें? तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हो, बर्बाद हो रहे हो तुम, बर्बाद। अपनी जिंदगी को तुम जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे हो धकेल के, और तुम मकान बना रहे हो, हवेलियां बना रहे हो ना, ये उनके सामने तुम 4 4 5 5 फीट की जो तुम ये सपाट निकाल रहे हो, सिड्डियां निकाल रहे हो, ये किसने कहा है?
یہ کون سے اسلام قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے بندو ڈرو اس رب سے جس کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، جس رب کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے ایک ایک چیز کا کہ میری آنکھوں نے غلط تو نہیں دیکھا، یہ آنکھ بولیں گی، یہ کان بولیں گے کہ میں نے برا تو نہیں سنا، یہ زبان بولے گی میں نے غلط کسی سے غلط تو نہیں کہا، یہ پیر بولیں گے میں غلط کسی کی طرف نہیں کہا۔ یہ اسلام قانون ہے؟ تم کسی خالہ کی لڑکی سے دیوانے ہو، کسی بھپو کی لڑکی سے دیوانے ہو رہے ہو، تم رنڈی بازیوں میں لگے ہو، یہ تمہارا اسلام قانون ہے؟ اللہ کے بندو، اسلام قانون وہ ہے خدا کی قسم جس نے اپنی پرہیزگاری پردوں پر کی اور آنکھوں پہ کی نا، اللہ نے اس کو کیا اجر دے گا وہ آپ خود جانتے ہو۔ خود عقل لگائیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسی حور جو اگر تھوک بھی دے نا سمندر میں تو میٹھا ہو جائے، اور ہلکا دوپٹہ دکھا دینا اپنا جنت سے تو پورا دنیا کے اندر ہے نا سورج پھیکا پڑ جائے اور اس کی روشنی کے آگے۔ سمجھ رہے ہو آپ میں کہنا چاہتا ہوں؟ آپ ان اڈوں پہ جاتے ہو، سٹا تم کھیل رہے ہو، یہ اسلام قانون ہے؟ مجھے جواب دو آپ ایک بار، کیا بیاج لینا اسلام قانون میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ پھر بھی ایمان کے 3 درجے ہیں لوگوں، سن لو کان کھول کے۔ آپ نے کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کو روکا نہیں نا، تو یہ بھی ایمان کا درجہ ہے۔ دوسرا، اس کو پیار سے، اگر نہیں مان رہا ہے وہ تو پیار سے اسے سمجھائیں۔ تیسرا بھی درجہ نہیں اپنایا نا آپ نے تو آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تیسرا درجہ کون سا ہے پتا ہے آپ کو؟ اس کو دل سے برا مانے، اس کے پاس بیٹھنا اٹھنا، اس کے کھانا پینا، اس سے رشتہ داری، اس سے قطع تعلق بالکل چھوڑ دو کہ بالکل ہمارا نہیں ہے بھائی، یہ جب تک دارو پیے گا یا بیاج لے گا، یہ برے کام کرے گا، یہ غلط کام کرے گا، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس کے ٹھیس لگے گی یار یہ کیوں میرے سے دور ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن آئے گا اس راستے پر۔ تمہارے جو نہیں رہتی، جو تم کروڑوں اربوں روپے شادیوں میں جو خرچ کر رہے ہو نا، جو نہیں رہتی تمہارے اندر، کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے۔ جب کوئی مدرسے والا یا مسجد کا نام آ جائے نا تو تمہاری جیبوں سے کروڑوں کے مالک ہونے کے بعد بھی، سن لو کان کھول کے، کروڑوں کے مالک ہونے کے بعد بھی تمہاری جیب سے کیا نکلتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اگر وہ دیندار ہے نا، اچھا ہے، سمجھدار ہے، تو اس کی جیب سے 1000 2000 5000 نکل بھی جاتا ہے، لیکن 150 سے زیادہ تمہاری جیبوں سے نہیں نکلتا۔ تم زکوٰۃ دینے میں تم بھیجتے ہو جیبوں کو۔ خدا کی قسم یہ جو شریر ہے نا تمہارا، یہ میرا سب کا، یہ اونلی کیڑے مکوڑے کھائیں گے اس کو قبر میں، قبر میں کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ میری ویڈیو شیئر کر دینا آپ، اور کمنٹ میں مجھے جواب ضرور دینا۔ میں نے آپ ہی سے سوال کیا ہے کیا اسلام قانون اس کو کہتے ہیں؟ اگر خدا قسم کسی کی گاڑی یا موٹر سائیکل ٹچ ہو جائے نا کسی سڈی سے یا کسی ڈیوائڈر سے یا کچھ مطلب سپاٹ سے، تو لٹ لے کے تم بھائی کے بھائی اوپر چڑھ جاتے ہو، یہ کون سا ایمان ہے؟ قرآن میں صاف لکھا ہے ایمان والا ایک دوسرے کا آئینہ ہے، بھائی ہے۔ گالی دینا مذاق میں بھی گناہ ہے، اس مذاق میں بھی انگلی اٹھانا قتل کرنے کے برابر ہے۔ یہ سنا نہیں آپ نے؟ کسی کی ایک والے، سن لو کان کھول کے، تم روڈوں پہ رستے میں جو نکال رہے ہو نا سپاٹ سڈیاں، قرآن کہتا ہے ایک والد کسی کی زمین دبا لی تم نے، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو توک بنا کر گلے میں ٹانگ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے، یہ میرا قرآن کہہ رہا ہے، یہ اسلام قانون کی کتاب کہہ رہی ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کسی مفتی سے پوچھیے جا کے، تم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو؟ کبھی پوچھا کیسے شادی کرنی ہے، کیسے ہمیں بیاہ کرنا ہے، کیسے ہمیں برتھ ڈے پارٹی منانی ہے؟ یار ہنسنے والی بات ہے میرے بھائیوں، ہنسنے والی بات ہے کہ آپ برتھ ڈے پارٹیوں میں لاکھوں روپے کیا 50,000 کیا لاکھوں روپے خرچ کر، ڈوب کے مرنا چاہیے، رونا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں صاحب ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ گئی، غریب ہیں، پرستتیاں ہیں، وہ بیمار ہے، یہ ایسے، وہ بھی میرا بچہ بیمار ہے، اس کے ساتھ میں ایسی بیماری لگ گئی، اس کے خون بلڈ کی کمی آ گئی، وہ ہو گیا، میری گھر والی یہ ہو رہا ہے، گھر میں لڑائی آئے دن ہو رہی ہے، کیا ہوگا پھر؟ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جس گھر میں ایسا ہوتا ہے نا، جو میرے کو فالو نہیں کرتا، میں اس گھر میں شیطان کو پیدا کر دیتا ہوں، میں آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیتا ہوں۔ یہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اس سوا اللہ کی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، جس کی تائید نہیں کی، آپ نے مانا نہیں نا، تو جنت میں ہرگز نہیں جاؤ گے۔ تم نماز پڑھنے میں بھی دکھاوا کرتے ہو،
رمضانوں کے مہینے میں آپ دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، روزے کے مہینے میں آپ دیکھ رہے ہو، باقی کے کہاں چلے جاتے ہو؟ تمہارا ایمان کہاں چلے جاتا ہے؟ کہاں چلے جاتا ہے؟ اللہ کے بندو، یہ دکھاوے کی نماز ہو گئی تمہاری. تم جمعے کو نماز پڑھنے آتے ہو، باقی کے دن کہاں چلے جاتے ہو؟ میں نے جو سوال کیا ہے یہ جواب میرے کو کمنٹ میں دینا بھائیو. اور جو میں نے کہا ہے کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہا، میں نے ٹھیس پہنچانے والی بات نہیں کہی ہے. میں نے ڈائریکٹلی آپ سے سوال جواب کیے ہیں. کیوں کیے ہیں؟ کہ آج جو ہو رہا ہے نا اس کی سزا ہم خود بھگت رہے ہیں. ہم ذرا سی بھی پرواہ نہیں کرتے کسی کے ساتھ میں غلط کرنے میں. ہم غلط کرنے میں ذرا سی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم اسلام قانون کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہم اسلام قانون کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. یہ ہم غیروں کے طریقے پہ چلتے رہیں گے. بتائیے فرق کیا ہے آپ کے اندر؟ آپ ریتی رواجیں کر رہے ہیں، شرک آپ کر رہے ہو. اللہ کے بندو شرک کی معافی نہیں ہے. آپ باباؤں کو مان رہے ہو، بہت سارے مانتے ہیں، میں ایک ہی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. ارے میں نے ایسی دیویوں کے مندر پہ دیکھے ہیں، ایسے ایسے مسلمانوں کو کمبھ کے میلے میں تب دیکھے میں نے، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ مسلمان ہے کہاں، کون سی غفلت میں جی رہا ہے. آپ قبروں کو چوم رہے ہو، آپ قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں. آپ جاؤ، قبروں کی منع نہیں ہے، جاؤ ان کی جاؤ زیارت کریں، لیکن وہ کیسے کریں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے عالم سے؟ نہیں. آپ گھروں کے سامنے ہانڈیاں لٹکا رہے ہو، مٹکی لٹکا رہے ہو، ٹائر لٹکا رہے ہیں. ایسے ایسے دیوانے میں نے دیکھے ہیں مسلمانوں میں. دوسری بات، بہن بیٹیوں کا تم کھاتے ہو، تم بیٹی کا حق مارتے ہو. دہیج صاحب اس کو تو بھات میں جامڑے میں کر دیں گے پورتی. وہ وہ اس ماں کے سے پیدا ہوئی ہے جہاں تو پیدا ہوا ہے یا میں پیدا ہوا، اس کو پورا بٹوارا دو، اس کا حق مت مارو. قرآن اس چیز کی کہہ رہا ہے کل قیامت کی تمہیں اس چیز کا بدلہ پورے حق کے ساتھ میں دینا پڑے گا. تمہارے جو نہیں رینگتی یار، کیا مسلمان ہیں ہم، کیا مسلمان ہیں، جو نہیں رینگتی ہلکی سی. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائیں گی. لوگ سننے میں کیا ہے کہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ بھئی بہت لمبی بات کہہ دی. اور میری بات کا برا مت مانا، میں نے سوال جو جواب کیا وہ آپ ہی سے کیا ہے کہ یہ اسلام قانون ہے کیا؟ آپ کا اسلام قانون کہتا ہے کیا اس چیز کو جو میں نے بتایا ساری چیزیں؟ حج کر کے آ رہے ہو، عمرہ کر کے آ رہے ہو، تم سارا غلط کام کر رہے ہو. سٹے، جوا. اس رمضان کے مہینے میں بھی ایسے ایسے نوجوان بتا دوں آپ کو جو جوا کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، اور رمضان نہیں اس کا روزہ نہیں ہے، سارے دن جوا کھیل رہے ہیں. تھوڑی سی شرم کرو، شرم کرو، شرم. ٹھیک ہے نا؟ نیک بن جاؤ. بار بار میں یہ کہتے ہو صاحب یہ پریشانی حالات آگے میرے اوپر نہیں آئیں گے. اللہ کا بن کے دیکھ لو، اللہ تمہیں بنا لے گا. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم.